اشارہ دوں گا، تفصیل کے ساتھ میں حضرت اویس قرنی کی زندگی کبھی پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اندازہ فرمائیں اویس قرنی کے لیے ایک طرف دیدار رسول ہے، یعنی حضور کا دیدار ہے، اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے۔ اویس قرنی نے حضور کا دیدار نہیں کیا بلکہ ماں کی خدمت کی، کیونکہ حضرت اویس جانتے تھے کہ دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، لیکن نافرمان ہو کر کوئی سچا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ جب ماں کی خدمت کو ترجیح دی تو صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ اللہ کے رسول اپنا نمائندہ بھیج کر اویس کے پاس کہلواتے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ جانے دعا جس سے دعا کروا رہے ہیں وہ اویس قرنی ہے، اور امت کو حضرت اویس قرنی کی شان بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اور پھر پوچھا گیا اویس قرنی کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آج عاشق رسول کہلانے والے میرے بھائی مجھے بتائیں کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں، کتنے لوگ اپنے ابا کی خدمت کرتے ہیں۔ بہت معذرت، اگر علماء سادات مقرروں کے ہاتھ چومنے کی بات آئے تو پورا مجمع دوڑے، ایک دوسرے کو دھکا دے، مار پیٹ کرے، سب کرے، لیکن جس جذبات کے ساتھ تم مقرروں کے ہاتھ چومتے ہو اسی جذبات کے ساتھ کیا تم اپنی ماں کا اور اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ باتیں کڑوی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی مقرر کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت نہیں ہے۔ بے شک، کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کتنے بھی بڑے ٹائٹل کے ساتھ ہے، کتنا بھی کامیاب مقرر ہو، کتنا بھی بڑا پیر صاحب، کتنا بھی بڑا عالم صاحب، کتنا بھی بڑا خطیب، کتنا بھی بڑا ادیب، بتاؤ کیا حدیث ہے ان کے لیے کہ ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے؟ تمہاری جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماؤں کے قدموں میں۔ اس کو تو بڈھی کہتے ہیں، ان کو تو ڈوکری ڈوکرا کہتے ہو۔ اگر وہ کوئی مشورہ دے دے تو چیخ چلا کے کہتے ہو چپ رہو، تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ یہی ہے، یہاں آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو اور اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ یہی عشق رسول ہے ہمارے پاس، یہی محبت رسول ہے۔ بہت سارے ظالم تو ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال بسا لیا ہے، ماں باپ کی خبر بھی نہیں ہے، ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کو کھانا ہے کہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے بندو یہ عشق مصطفیٰ نہیں۔ اویس قرنی نے بتایا ایک طرف دیدار رسول کتنی بڑی چیز ہے، کبھی سوچا ارے دیدار کرنے سے صحابی بنتا انسان، صحابی، مگر حضرت اویس قرنی نے ماں کے کہنے پہ دیدار رسول کو نہیں گئے ماں کے کہنے پہ، اور ہمیں بتایا ایک وفادار عاشق کیا ہوتا ہے۔ اور آج ہم ماں باپ کو دوا کے پیسے دینے کے لیے بھی ان کو ترساتے ہیں، ان کو تڑپاتے ہیں، انہیں بے چین کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تیری نمازیں بھی رد کر دے گا، اللہ تیری عبادتیں بھی رد کر دے گا۔ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ توبہ کرو، سچے مسلمان بنو۔ صرف نعرے ہمیں انقلاب نہیں لا سکتے، صرف نعرے ہمیں بدل نہیں سکتے۔ آپ کو میں کہتا ہوں اے گرد و نواح سے آنے والے مسلمانوں، جذباتی نہ بنو، حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو عمل کے میدان سے کرو، مسجدوں کو آباد کرو، ماں باپ کے فرما بردار بنو، حلال رزق کو، روزی کو لازم پکڑو، عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، ایک سچے عاشق کی طرح بنو۔ آئیے بات کو اختتام کی طرف پہنچاتے ہوئے، جب دل میں عشق آتا ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب دل میں محبت رسول آتی ہے تو گناہ کی نفرت
کیسے پیدا ہوتی ہے، ہزاروں واقعات تاریخ میں موجود ہے۔ دنیا ہمیں عشق رسول کی طرف کیوں آنے نہیں دینا چاہتی؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ عاشق بنے گا اس دن یہ ہر گناہ سے چھٹکارا پائے گا، اس دن یہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، اس دن یہ ہر برائی سے اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ عاشق بنے گا تو اس کو پتا چلے گا نماز میں میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وہ نماز بھی پڑھے گا۔ حرام کھاؤں گا، حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو وہ حرام سے بھی باز رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ بولوں گا تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی، وہ جھوٹ سے بھی باز رہے گا۔ آئیے جو تاریخ کا بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے وہ پیش کر کے اپنی بات پوری کر لوں۔ کس طریقے سے بدلتا ہے عاشق، بس عشق پیدا ہو جائے کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، کس طرح سے اس کی زندگی بدلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مکہ المکرمہ میں ایک جوان تھا، اس جوان کو دنیا فضالہ کے نام سے پکارتی تھی۔ فضالہ نام کا وہ جوان، اللہ اکبر، بڑا ہنسمکھ تھا۔ ہنسمکھ اس کی عادت تھی، ہنسی مذاق اس کی عادت تھی، اور وہ لوگوں سے دل لگی کرتا رہتا تھا، ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا۔ اور اللہ اکبر، اس کا حال یہ تھا کہ ایک لڑکی مکے میں بڑی خوبصورت تھی، اس کا دل اس لڑکی سے لگ گیا تھا، اور جوانی تھی، جوانی کا شباب تھا، جوانی کا جوبن تھا، اس نے لڑکی سے پیار کر لیا، محبت کر لیا، اور لڑکی کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا۔ جب لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس کی عادت تھی وہ روزانہ ایک مرتبہ دن میں کعبۃ اللہ کے طواف کو جاتا تھا، اور پھر اس کی عادت یہ تھی جاتے وقت بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتا تھا، اور آتے وقت بھی اس لڑکی کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن فضالہ کا مقدر عروج پر تھا، اوج پر اس کا مقدر تھا، جاتے وقت خوب ہنسی مذاق ہوئی، دیوار شکن کے کہے لگے، اور اس کے بعد جیسے ہی فضالہ نام کے اس جوان نے حرم کعبہ میں قدم رکھا، مطاف حرم میں قدم رکھا، تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت جوان ہے جو پورے انہماک کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ سر کو جھکا کر طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ فضالہ نے غور سے دیکھا تو غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اتنا دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر، یہ اکیلے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر میں ان کو اس وقت قتل کر دوں تو مکے والے خوش ہو کر مجھے بہت انعام دیں گے، مجھے مالا مال کر دیں گے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضالہ کی طرف دیکھا، ذرا غور کیجئے، دیکھیے یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کی شان ہے، حضور کے اخلاق ہے۔ جان کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے فضالہ، حضور اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں فضالہ کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فضالہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ آقا نے فرمایا کیا تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ محمد تو اکیلے ہیں، انہیں قتل کر دوں گا تو مکے والے انعام دیں گے؟ اور فرمایا ایسے نہیں سوچتے، کمر میں خنجر باندھا ہوا ہے اور میرے قتل کے ارادے سے آئے، ایسے نہیں سوچتے، ایسے نہیں سوچنا۔ اور اس کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا اس طرح نہیں سوچتے۔ اس کا سینے پہ ہاتھ لگنا تھا، اس کی زندگی بدل، زندگی بدل۔ اور اس نے کہا یہ کتنا عظیم انسان ہے، یہ میرے سینے کے راز بھی جانتا ہے، میرا کمر کا خنجر بھی جانتا ہے۔ قدم پکڑ لیے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، مجھے بھی مسلمان کیجئے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فضالہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اب سے تھوڑی دیر پہلے سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی تو آپ، اور کلمہ پڑھ لیا ہوں تو اب سب سے زیادہ میرا کوئی محبوب ہے تو آپ۔ سبحان اللہ۔ آپ سے بڑا اب میرا کوئی محبوب نہیں ہے، آپ سے زیادہ اب میں کسی کو نہیں چاہتا۔ اب میری تمنا یہ ہے ایک طواف آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ حضور ایک طواف، اور فضالہ حضور کے ساتھ طواف کرنے لگے۔ فضالہ کا مقدر تھا قیامت تک لوگ طواف کریں گے، لیکن فضالہ کے طواف کی شان یہ تھی کعبہ ہے،
کعبے کا کعبہ ہے اور فضالہ ہے، یعنی دو قبلوں کا طواف ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ عشق و مستی کی نظر میں دیکھیں تو کعبہ اور کعبے کا کے ساتھ طواف کعبہ ہو رہا ہے۔ جب طواف ہو گیا، فضالہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ اب فضالہ صحابی ہو گئے، عاشق رسول ہو گئے، گھر کی طرف جانے لگے۔ آئے تھے تو لڑکی سے ہنسی مذاق کہے وغیرہ کر کے اب جا رہے عاشق بن کے، صحابی بن کے۔ جیسی اس لڑکی کا گھر آیا، فضالہ کا سر جھک گیا۔ لڑکی انتظار کر رہی تھی کھڑی کہ روزانہ آتے بھی مذاق ہوتی تھی، جاتے بھی ہوتی تھی۔ جاتے تو ہو گئی، اب فضالہ آ رہا ہے، کرتا کیا ہے؟ تو جیسے ہی فضالہ سر جھکا کر کے جانے لگے، اس لڑکی نے آواز دی، فضالہ، او فضالہ، فضالہ ادھر دیکھو۔ آپ نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، اب میں تیرے کام کا نہیں رہا۔ فضالہ نے کیا کہا؟ اب میں تیرے کام کا نہیں رہا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ مذاق زیادہ ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی کچھ ہو گیا، بتاؤ، ازالہ کریں۔ تو کیا کہا؟ نہیں، جب تک کہ میرے دل میں آمنہ کا لال نہیں بسا تھا، میں ہر کس و ناقص سے دل لگا لیتا تھا، لیکن اب میرے دل میں عشق رسول پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اب میرے دل میں کسی ناجائز محبت کی جگہ نہیں ہے، اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا۔ اندازہ فرمائیں زندگیوں میں یوں انقلاب آیا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی عاشق رسول ہیں، ہم نے تو لوریاں بھی سنی ہیں نعتوں میں، آپ بتائیں پھر ہمارے دلوں میں ناجائز محبتیں کیوں ہیں، گناہوں کی محبتیں کیوں ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے، ہم رسمی اور اسمی عاشق رسول ہیں، ہمیں حقیقی عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ نا، آخر وہ کیسا عاشق ہوگا جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا، اپنے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائے گا؟ وہ رسول جو پوری پوری رات ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج ہم اس رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے۔ مسلمانوں بتاؤ اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، یہ بہنیں بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلتی ہیں، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، مردوں کے ساتھ اگر اللہ نے دولت دے دی ہے تو پارکوں میں گھومنے کے لیے بے پردہ جاتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ دین کا گلشن کتنی محنتوں سے سجایا گیا ہے، یہ دین کا گلشن کتنی قربانیاں دی گئی ہے جب یہ دین کا گلشن سجا ہے۔ اگر آج مسلمان اس احساس سے عاری ہو جائے تو بتائیے پھر مصیبتیں نہیں تو کیا، پھر تکلیفیں نہیں تو کیا، پھر اللہ اکبر تباہی نہیں تو کیا، پھر بربادی نہیں تو کیا؟ یاد رکھیے، اپنے نبی سے سچے دل سے جڑیے۔ جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، اس کی پہلی نشانی ہے وہ کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ بتائیے کیا ہم اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ ارے کثرت تو جانے دیجئے، کئی دن ہو جاتے ہم کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ بتائیے یہ حال ہے، پوری پوری زندگی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ میرے بھائیوں کیسے مسلمان ہو آپ؟ یہ سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہے؟ ہم مسلمان اس لیے مصیبت نہیں آ رہی ہے، ہم سچے مسلمان نہیں ہے اس لیے مصیبت آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں جیل بھرنے کی تحریکیں شروع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش کی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے، اگر ہم نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے۔ اللہ اکبر، سوچئے، غور کیجئے، ہم ساری چیزوں کا معاملہ اسلام کے سر ڈالتے ہیں کہ تکلیف ہے تو اسلام کی وجہ سے، مصیبت ہے تو اسلام کی وجہ سے، تکلیفیں ہیں تو اسلام کی وجہ سے نہیں، اپنے کردار کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں۔ اسلام تو آپ کو عزت دینے آیا تھا، اسلام نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، اسلام تو عزت دینے آیا تھا، اسلام تو وقار دینے آیا تھا، اسلام تو شان دینے آیا تھا۔ ایک نام بتا دو، بس بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اس مجمع میں اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، مجمع کو نہیں
نہیں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، ایک نام ایسا بتا دو جو سچا مسلمان ہوا ہو اور اسلام کی وجہ سے وہ ذلیل ہو گیا ہو. ایک نام مجھے بتاؤ، صرف ایک نام مجھے بتاؤ جو اسلام کی وجہ سے ذلیل ہوا ہو. اللہ اکبر. آپ تو بڑے مشہور واقعات سننے کے عادی ہیں نا، آپ کو بہت سارے واقعات یاد ہیں نا. مجھے بتاؤ اسلام کا دامن پکڑ کر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوا ہو تو بتا دو. اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل نہیں ہوا. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق ذلیل ہوتے، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوئے. ان کو کتنی عزت ملی. اگر وہ ٹاٹ پہن لے تو جبریل بھی ٹاٹ پہنتے نظر آتے ہیں اور آسمان کے فرشتے ٹاٹ پہنتے نظر آتے ہیں. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو عمر ابن خطاب ذلیل ہونا چاہیے تھا، عثمان غنی کو ذلت ملنی چاہیے تھی، مولا علی کو ذلت ملنی چاہیے تھی. مگر تاریخ گواہ ہے ان میں سے کسی کو ذلت نہیں ملی. جب انہوں نے اسلام کا دامن پکڑا اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آئے. تو پتا چلا آپ کی ہماری سوچ کیا پتا ہے، کپڑے سے عزت ملتی ہے، موبائل سے عزت ملتی ہے، اور اس کے بعد اچھی بائک سے عزت ملتی ہے، اور شیونگ کرانے سے عزت ملتی ہے. یہ سب بھوت سوار ہے، اس لیے ذلیل ہو رہے ہو. لیکن یاد رکھنا عزت صرف اسلام سے ملتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تاریخ کا ایک خوبصورت واقعہ پڑھ کے بات پوری کر لوں. عزت اسلام کپڑوں سے نہیں، عزت اسلام سے ملتی. آپ نے سنا ہے، بہت بار سنا ہے، سن لے اس کو. کیا تاریخ ہے.